الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت کیا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذکر کے علاوہ اللہ نے ہر فرض کی ایک حد مقرر کر دی اور عذر کے وقت معذور لوگوں کو چھوڑ دیا، مگر ذکر کی کوئی آخری حد مقرر نہیں کی سوائے دیوانے کے کہ کسی کو معذور نہیں قرار دیا، بلکہ تمام حالتوں میں ذکر کا حکم دیا اور فرمایا فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اللہ کی یاد کرو کھڑے بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے، اور فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کہ بکثرت یاد کیا کرو، اللہ کی بکثرت یاد کیا کرو، رات میں، دن میں، خشکی میں، سمندر میں، صحت میں، بیماری میں، پوشیدہ اور ظاہر۔ مجاہد نے کہا ذکر کثیر یہ ہے کہ کبھی اللہ کو نہ بھولے۔ میں کہتا ہوں یہ حالت فنائے قلب اور دوامی حضور کے بعد ہوتی ہے۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام یعنی ہمیشہ اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ سبحوہ بکرہ یعنی فجر کی نماز پڑھو، واصیلا کلبی نے کہا ہے کہ یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھو۔ مجاہد نے کہا ہے کہ تسبیح سے مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ لفظ تسبیح تمام سے تمام جملے مراد ہیں، یعنی تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر وغیرہ۔ ان الفاظ کو باوضو، بے وضو اور جنوب میں سب پڑھیں۔ حالت میں کہتا ہوں اول اللہ نے عمومی ذکر کا حکم دیا کہ کسی وقت خدا کی یاد نہ بھولے، پھر مخصوص اوقات میں بھی ذکر کا حکم دیا۔ اول سے مراد ذکر خفی، قلبی، دوامی، اور دوسرے سے مراد ذکر جلی اور مقررہ فرض و سنت عبادات ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ تسبیح کے لیے صبح اور شام کے اوقات کی تخصیص اس لیے ہے کہ ان اوقات میں رات اور دن کے ملائکہ جمع ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے ملائکہ اور دن کے ملائکہ باری باری سے تمہارے اندر آتے ہیں، اور فجر اور عصر کی نماز دن میں سب جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ملائکہ جو رات کو تمہارے پاس رہے اور اوپر چڑھ جاتے ہیں، تمہارا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خود بخوبی واقف ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ بعض علماء تفسیر نے کہا ہے کہ بکرۃ واصیلا دونوں فعلوں کے معمول میں اذکروا کے بعد اور سبحوا کی بھی تنازع فعلین، اس وقت یہ مطلب ہوگا کہ نمازیں اور تمام عبادتیں حضور قلب کے ساتھ بغیر غفلت کے ادا کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک وہ ادھر و ادھر توجہ نہ کرے، لیکن بندہ جب ادھر ادھر توجہ کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ بغوی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے جو شرف خصوصیت کے ساتھ آپ کو عطا فرمایا ہم کو اس میں ضرور شریک فرما دیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ عبد بن حمید نے اس روایت کو نسبت مجاہد کی طرف بھی کی، اس کی نسبت مجاہد کی طرف بھی کی ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی تم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ بغوی نے لکھا ہے اللہ کی طرف سے صلاۃ کا معنی رحمت اور ملائکہ کی صلاۃ کا معنی دعائے مغفرت ہے۔ بعض کے نزدیک اللہ کے بندوں پر صلاۃ کا معنی بندے کے ذکر خیر کو لوگوں میں پھیلانا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے بندے کی ثنا ہونا صلاۃ اللہ ہے۔ قاموس میں ہے کہ صلاۃ کے معنی دعائے رحمت اور استغفار اللہ کی طرف سے رسول اللہ کی اچھی تعریف ہے۔ وہ عبادت جس میں رکوع سجود بھی ہوتا ہے۔ صاحب قاموس کی اس عبارت کا تقاضا
چند معنی میں مشترک ہے۔ بعض جو اہل علم ادب عموم مشترک جائز قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت اور ایک ہی جملے میں ایک لفظ کا متعدد معنی میں استعمال درست ہے۔ ان کے نزدیک آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے تم پر رحمت نازل فرمائی اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ جمہور کے نزدیک عموم مشترک جائز نہیں بلکہ آیت میں عموم مجاز ہوگا، یعنی لفظ صلاۃ کو ایک ہی مجازی معنی کے لیے استعمال کیا گیا اور وہ معنی مجازی اور وہ حقیقی معنی میں مشترک ہے، یعنی تمہارے کاموں کی درستی اور تمہارے شرف کو ظاہر کرنے کی طرف توجہ۔ یہ کام فرشتے بھی کرتے ہیں کہ تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ بھی کرتا ہے کہ تم پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ بکثرت اہل لغت کا بیان ہے کہ صلاۃ کا معنی دعا ہے۔ صلیت علیہ، میں نے اس کے لیے دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر کسی کو کھانا کھلانے کے لیے بلایا جائے تو دعوت قبول کر لے، اور اگر روزے دار ہو تو دعوت کرنے والے کے لیے صلاۃ یعنی دعا کرے۔ اللہ نے فرمایا صلی علیہم، اے نبی آپ ان کے لیے دعا کریں، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ نماز کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر دعا بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم پڑھا جاتا ہے، جس پر کل کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ ایک شبہ کیا جا سکتا ہے کہ جب صلاۃ کے معنی دعا ہیں تو صلاۃ اللہ کے کیا معنی ہوئے؟ کیا اللہ دعا کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے دعا یہ ہے کہ اللہ خود اپنی ذات سے بندوں کے لیے رحمت اور مغفرت طلب فرماتا ہے۔ چونکہ خود اپنی ذات سے بندوں کے لیے رحمت طلب کرتا ہے تو اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ اس نے بندوں پر رحمت کرنا اپنی ذات پر لازم کر لیا۔ معنی ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ کا ایجاب لازم کر لینا ہے، اور طلب دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ قطعی طلب ایجاب ہی ہوتی ہے، لیکن ایجاب کے معنی یہ نہیں کہ اللہ پر کوئی چیز واجب ہے اور کسی کا خدا پر کوئی لازمی حق ہے جس کو ادا کرنا اس پر لازم ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مہربانی سے ذمہ لے لیا ہے کہ اگر صلاۃ کو بمعنی دعا قرار دے دیا جائے تو عموم مشترک کا قول لازم نہیں آئے گا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کیا ہمارا رب صلاۃ کرتا ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ پر یہ سوال نہایت شاق ہوا۔ اللہ نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی اور ان سے کہہ دو کہ میں صلاۃ کرتا ہوں، یعنی مگر میری صلاۃ بمعنی رحمت ہے، یعنی ہر چیز کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے، اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے، یعنی اپنی رحمت اور ملائکہ کی دعا سے کفر و معاصی سے نکال کر ایمان و طاعت کے نور کی طرف ہمیشہ تم کو لاتا رہے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے تاکہ تم کو وقتاً فوقتاً ہمیشہ ظلمات فراق قربات سے نکال کر نور قرب کی طرف لاتا رہے۔ اللہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے کیونکہ اس نے مومنوں کے سارے امور کو درست کیا، ان کے مرتبے کو اونچا کیا، اور ملائکہ مقربین کی دعا ان کو شامل حال کی۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم اجرا کریما، جس روز وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کا دعائیہ کلمہ السلام علیکم، اور اللہ نے ان کے لیے جنت میں عمدہ صلہ تیار کر رکھا ہے۔ تحیتہم یعنی اللہ کی طرف سے جو تحیت ان کو کی جائے گی، یوم یلقونہ، جس روز وہ اللہ سے ملیں گے، یعنی مرنے کے وقت یا قبر سے نکلنے کے وقت یا جنت میں داخل ہونے کے وقت یا دیدار خداوندی ہونے کے وقت۔ سلام یعنی اللہ کی طرف سے بطور تحیت ان کو سلام کیا جائے گا، اور اللہ ان کو تمام ناگوار باتوں سے امن و سلامتی میں رکھے گا۔ اجرن کریما یعنی جنت یا اللہ کا دیدار اور اس کی خوشنودی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو آپ کی امت کا گواہ بنا کر بھیجا۔ ابن مبارک نے سعید بن مسیب کا قول بیان کیا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ کے سامنے نہ لایا جاتا ہو۔ آپ اپنی امت کو ان کے چہروں سے یا خصوصی علامات سے پہچانتے ہیں، اس لیے آپ ان پر شہادت دیں گے، یعنی گواہی دیں گے یہ میری امت والے ہیں، یا شاید
یا شاہد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب امت اسلامیہ شہادت دے گی تو تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تصدیق کریں گے۔ بخاری، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلوا کر پوچھا جائے گا کہ تم نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ نوح کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی امت کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ کیا تم کو میرا پیغام نوح علیہ السلام نے پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ اس پر نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ کون تمہاری گواہی دے سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ اس موضوع کی حدیث بکثرت آئی ہیں۔ مبشرہ اور انبیاء پر ایمان لانے والوں کو جنت کی بشارت دینے والا ہے، ونذیرہ اور انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کو دوزخ سے ڈرانے والا ہے، وداعیا الی اللہ بإذنہ اور اللہ کے حکم سے اللہ کی توحید اور اطاعت جنت یا بے کیف دیدار کی طرف بلانے والا ہے۔ بإذنہ کی قید کا اضافہ کرنے سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کی توحید و اطاعت کی دعوت دینا بڑا سخت کام ہے۔ اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر اس کی تکمیل ناممکن ہے۔ خصوصاً اللہ کے دیدار کی دعوت تو اتنی دشوار ہے کہ بغیر خاص فضل خداوندی کے بندے کی رسائی بارگاہ الہی تک محال ہے۔ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آپ اگر کسی کو ہدایت یاب کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے، اس کو راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ حضرت ربیعہ جوشی کا بیان ہے کہ خواب میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تمہاری آنکھیں سوئی ہیں مگر کان سنے اور دل سمجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ میری آنکھ سو رہی تھی اور دونوں کان سن رہے تھے اور دل سمجھ رہا تھا۔ کسی نے کہا ایک سردار نے ایک مکان بنوایا، اس میں دسترخوان لگوائے اور دعوت عام دینے کے لیے ایک بلانے والے کو بھیجا۔ پکارنے والے کی آواز پر جو آ گیا اس نے مکان کے اندر داخل ہو کر دسترخوان پر کھانا کھا لیا اور گھر والا سردار بھی اس سے خوش ہو گیا، اور جس نے داعی کی دعوت کو قبول نہیں کیا نہ وہ گھر میں آیا نہ دسترخوان سے کچھ کھا سکا، اور سردار اس سے ناراض ہو گیا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ سردار اللہ ہے اور گھر جو سردار نے بنایا ہے اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہیں اور دسترخوان جنت ہے۔ وسراجا منیرا روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ کہنے کی وجہ یہ ہے جس طرح رات کی تاریکیوں میں چراغ جلایا جاتا ہے اور اس کی روشنی سے راستہ دکھ جاتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسلام کی روشنی اور ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے تو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دے دیتے ہیں اور دل کے اعتبار سے روشن چراغ کی طرح تھے کہ تمام مومن آپ ہی کے نور سے استفادہ کرتے ہیں اور آپ ہی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ ایسا ہی بنا کر اللہ نے آپ کو بھیجا تھا، جیسے یہ عالم سورج کی روشنی سے اور ایک گھر چراغ کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ساری امت پر فضیلت حاصل تھی۔ علوم نبوت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ امت نے حاصل کیے، اس میں تو صحابہ کے ساتھ ساری امت شریک ہے۔ کچھ صحابہ کی خصوصیت ہی نہیں بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اصل سننے والا بھول جاتا ہے اور جس کو حکم پہنچایا جاتا ہے اور وہ زیادہ یاد رکھتا ہے۔ امتیاز صحابہ یہ ہے کہ وہ براہ راست انوار نبوت کے خوشہ چیزیں اور دوسروں کو جو روشنی ملی وہ صحابہ کے توسط سے، پھر تابعین سے طبع تابعین کو، اسی طرح قیامت تک نور نبوت امت کے دلوں کو روشن کرتا رہے گا۔ لیکن اس خوشہ چینی میں سننے والا مشاہدہ کرنے والے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ صحن مکان میں سورج کی شعاعیں براہ راست پڑتی ہیں اور صحن روشن ہو جاتا ہے، پھر کمروں کے اندر یہ روشنی صحن کی روشنی کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ دونوں کی روشنی اور کیفیت
میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عطا بن یسار کا بیان ہے، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف جو تورات میں آپ نے پڑھے ہوں بیان فرمائیے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا ہاں بخدا تورات میں آپ کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کچھ قرآن میں بھی موجود ہیں۔ تورات میں کہا گیا اے نبی ہم نے تجھ کو شاہد اور بشارت دہندہ اور عذاب کی وعید سنانے والا اور امیوں کی پناہ بنا کر بھیجا۔ تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ وہ بدخور اور درست مزاج نہ ہوگا، بازاروں میں چیختا نہ پھرے گا، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا، بلکہ عفو درگزر سے کام لے گا۔ جب تک روح ملت کی کجی دور نہ ہو جائے گی اللہ اس کی روح قبض نہیں کرے گا۔ اس کی وفات اس وقت ہوگی جب لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں گے۔ اللہ اس کے ذریعے سے اندھی آنکھوں کو، بہرے کانوں اور بلا پوش دلوں کو کھول دیں گے۔ سلام کی روایت میں اسی طرح ہے۔ بحقی نے دلائل النبوہ میں حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے، جب آیت ما ادری ما یفعل بی ولا بکم نازل ہوئی، مجھے نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، نہ مجھے یہ معلوم تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ آپ کی گزشتہ اور آئندہ اور گزشتوں کی بخشش دے۔ تو جو کچھ مسلمانوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، جو سلوک آپ کے ساتھ کیا جائے گا وہ تو ہم کو معلوم ہو گیا، لیکن یہ نہیں معلوم ہوا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ کی طرف سے ان پر بڑا فضل ہونے والا ہے۔ ابن جریر نے اکرمہ اور حسن کی روایت سے بیان کیا ہے فضل کبیر جنت ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے، یعنی شریعت اسلامیہ کے خلاف کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے۔ یہ کافروں اور منافقوں کے قول کی مخالفت پر جمع رہنے کی ترغیب ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے، نعمتوں کی حفاظت بھی کریں گے تمہاری اور ان کے اندر زیادتی بھی فرمائیں گے۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس گھر میں علم و ذکر کی مجلس کے لیے جمع فرمایا۔ ابھی میں غور کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اللہ کا انعام ہے، اس کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں اپنی لاشک لارہ کتاب قرآن مقدس کی چند آیات کی تفسیر پڑھنے اور سننے کا یہاں موقع تو فرما دیا۔ یہ موقع مدرسے میں پڑھنے والوں کو 5 سال بعد، 8 سال بعد، 10 سال بعد میسر آتا ہے۔ پہلے وہ ناظرہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد حفظ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یاد کرتے ہیں، تجوید پڑھتے ہیں، پھر فارسی پڑھتے ہیں، پھر عربی پڑھتے ہیں، پھر عربی پڑھتے ہیں، تب جا کر ان کا قرآن پاک کا ترجمہ مدرسے کے اندر شروع ہوتا ہے۔ اور یہ تو 22ویں پارے کی آیات ہیں، یہ تو پھر اس سے بھی آگے جا کر 5-6 سال بعد جا کر یہ ساری باتیں ان کو سننے کو، پڑھنے کو ملتی ہیں۔ اور ہمیں اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مجلس میں مغرب بعد پہنچتے ہی 8 سال بعد، 10 سال بعد جو طلبہ مدرسے میں سنتے ہیں وہ یہاں اس مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی یہ آیات سنوا دی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا انعام ہے، اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابھی ہمارا اجتماع ہوا قرآنی، حضرت مولانا مفتی سید سلمان صاحب منصور پوری دارالعلوم دیوبند کے محدث فقیہ تشریف لائے، تو انہوں نے کہا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہم نحو پڑھیں، صرف پڑھیں، مدرسے کے اندر ہماری حاضری ہو اور وہاں کی تعلیم ہم حاصل کریں، لیکن یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ نحو پڑھے، صرف پڑھے، 10 سال 15 سال مدرسے میں لگائے، تو قرآن ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو ان کے لیے
یہ مجلس ہے قرآن مقدس کے ترجمے کی، جو مسجد میں قائم کی جاتی ہے، جو ابھی الحمدللہ ہماری مسجد میں 12 سال میں کلام پاک مکمل ہوا، تو اسی وقت میں نے سوچا کہ ہماری جو یہ مجلس ہوتی ہے علم و ذکر کی، اس میں کیوں نہ ہم کسی ایک آیت کی یا کسی ایک رکوع کی تفسیر بڑے محدث بڑے مفسر کی تفسیر سے پڑھ دیا کرے، تاکہ چاہیے تو یہ تھا کہ روزانہ ہم تفسیر پڑھتے، روزانہ نہیں پڑھ رہے، روزانہ ہم تفسیر نہیں سن رہے، تو کم سے کم مجلس علم و ذکر میں ہی یہ تفسیر سننے کا ہمیں موقع میسر ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ شاندار آیات کی تفسیر ہمیں پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائی، جس کا بہترین شاندار خلاصہ حضرت مفسر قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیا۔ جو چند اہم بات ہے جس کی طرف حضرت نے اشارہ کیا، اس میں یہ بات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ بہت سارے اعمال ہیں، ان کی حد متعین ہے کہ اتنی کرو، لیکن ذکر کی کوئی حد متعین نہیں ہے، ہر وقت کرو، ہر گھڑی کرو، ہر لمحہ کرو، باوضو کرو، بے وضو کرو، یہاں تک کہ ناپاکی کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ آدمی اٹھا رات کو اور ناپاکی کی حالت ہے تو وہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اللہ کا نام لے سکتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھ سکتا ہے۔ اگر کہیں جانے کی سفر میں اس کو ضرورت ہے، ابھی ناپاکی کی حالت ہے، وہ بہت شدید ضرورت ہے سفر کی، تو وہ سفر بھی کر سکتا ہے، اور قرآن کی آیت ذکر کے اعتبار سے پڑھ سکتا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن ذکر کے لیے جب اس کو پڑھی جائے تو بغیر وضو کے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، ناپاکی کی حالت میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر میں آسانی کر دی گئی۔ اور دوسری اہم بات جو حضرت نے بتائی کہ اللہ فرما رہے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا جی آپ کو اتنی بڑی خصوصیت مل گئی، ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے، تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ جس طرح اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، مسلمانوں ذکر کرنے والوں تم بھی محروم نہیں ہو، اللہ تم پر بھی رحمت نازل کرتا ہے، اور فرشتے تمہارے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور یصلی علیکم کا بہترین مطلب بعض علماء کے ذریعے حضرت نے لکھا اس کتاب کے اندر، جو ابھی ہم نے سنا، فرمایا کہ اللہ کی رحمت نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے خیر کے عمل کو لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، کہ بھائی وہاں شیر